میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، رب کائنات کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی۔ قرآن کریم کی جو آیات پڑھی گئی ہیں، ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو خرچ کی ترغیب دلائی ہے، اور دوسری آیت میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے کے لیے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ عام طور پر چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں صاحب خیر اور صاحب نصاب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ حدیث تقریباً ہم جمعہ میں سنتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، اسی طریقے سے صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے رب کائنات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں مال عطا فرمایا، اور پھر اس مال کو اللہ نے خریدا، اور پھر اس خریدے ہوئے مال میں سے بھی اللہ نے اگر ہم سے مانگا تو کتنا مانگا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جتنا بھی تمہارے پاس ہے، اس میں سے 40واں حصہ میرے نام پر خرچ کرتا۔ سارا کا سارا دیا ہوا مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم میری چوٹی کا زور لگا کر کے ایک پیسہ بھی اپنے پاس جمع نہیں کر سکتے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ فطور ہے کہ نہیں یہ تو میری ہنرمندی کی وجہ سے ہے، میرے جو ہے دماغ کی ترتیب سے میں نے یہ مال کمایا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے دماغ کے نشے میں جو ہے فطور کے اندر مبتلا ہے۔ مال صرف اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، تمہارے ہنرمندی اور تمہاری محنت سے تمہیں نہیں ملا ہے۔ اور پھر جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، جس کو جتنا بھی دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میرے بندے، جو کچھ تیرے پاس میرا دیا ہوا مال ہے، وہ تمام کا تمام مال بھی اور تیری جان بھی، ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید لیا، من المؤمنین، ایمان والوں سے، کیا چیز؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، ان کی جانیں، واموالهم، اور ان کے مال بھی اللہ نے خرید لیا ہے۔ یا اللہ کس کے بدلے میں خریدا ہے؟ اللہ فرماتے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ سب تم مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں ٹھکانہ دیتا۔ خریدا اللہ نے مال، واپس سارا نہیں لیا، قبضے سارا ہمارے میں ہے، ہمارے پاس موجود ہے،
ہمارا بینک بیلنس ہے، ہماری پراپرٹی ہے، ہماری گاڑی ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کو استعمال صحیح کر لینا، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے، جو مال اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا ہو، جس کو اللہ نے اپنے فضل سے اتنا سارا مال دیا ہو، پھر اس مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید بھی لیا ہو، اور پھر اس میں بھی اگر اللہ حصہ مانگنا چاہے تو اس خالق اور مالک کو پورا حق ہے، اگر وہ چاہتا تو یہ حکم دیتا، میرے بندے جو کچھ تیرے پاس آتا ہے بس تو اپنے کھانے جتنا رکھ لے، 2 روٹی کا سامان تیرے پاس باقی رہے 2 وقت کا، اس سے جو کچھ بچتا ہے وہ سارا کا سارا میری راہ میں خرچ کر دے، تیرے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اللہ یہ حکم دیتے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس پر کوئی کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں تھا، لیکن خالق اور مالک پر کی مہربانی پر قربان جائیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارا کا سارا مال خرچ کر دو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ آدھا تم رکھ لو آدھا میرے راستے میں دے دو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے تم میرے نام پہ دے دو، باقی تمہارا مال صرف تمہارا نہیں رہے گا، جو کچھ تمہارے پاس رہے گا اس کی حفاظت کی اور اس کی بڑھوتری کی گارنٹی میں اللہ لے رہا۔ قربان جائیے اللہ پر، مال بھی دیا اس نے، جنت کے بدلے میں خریدا بھی اس نے، اور پھر اس میں سے کتنا 2.5% لے رہے ہیں، وہ بھی کیا کہہ رہے کہ اس کو تم کس کو دو، میرے نام پر مجھے دو گے؟ نہیں، فرمایا کہ اس کے ذریعے تم اپنے حقوق ادا کرو، تمہارے اڑوس پڑوس میں، تمہارے قریبی رشتہ داروں میں، تمہارے جو ہے محلے میں، تمہاری بستی میں کوئی نادار ہے، مفلس ہے، مفلوج الحال ہے، جس کے پاس کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، اس کو دے دو، اس کو دینے پر تمہیں ثواب بھی ملے گا، اور 100 میں سے 2.5 روپے تم اس کو دو گے، جو پیچھے 97.5 روپے جو تمہارے پاس بچ جائیں گے، اس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہی ہے۔ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تمہارے پاس اب 97.5 روپے نہیں رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں تم 1 خرچ کرو گے، اللہ اس کے بدلے میں 700 گنا سے 7 لاکھ تک کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، جو جتنی دل کی گہرائی سے اور اخلاص سے خرچ کرتا جائے گا اللہ اس میں بڑھوتری کرتے چلے جائیں گے، جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے صرف مانگا تو کتنا کہ 2.5% میرے نام پر دے دیجیے، بس میں زیادہ نہیں مانگتا ہوں، اس سے تمہارا بقیہ مال بھی محفوظ ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے سے تم 1 خرچ کرو گے۔ جو اللہ کے راستے میں 1 خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال کیا ہے، فرمایا ایک دانہ، جیسے کسان 1 دانہ اپنے کھیت میں ڈالتا ہے، اس سے 1 جو ہے پودا نکلتا ہے، پھر اس سے 7 بالیاں نکلتی ہے، ہر بالی میں سے 100 دانے نکلتے ہیں، دانہ 1 دانہ تھا، اس میں سے 700 دانے نکل گئے ہیں۔ اللہ فرماتے میرے راستے میں تم 1 خرچ کرو گے، اللہ تمہیں 700 سے لے کر کے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بڑھ کر کے کتنا دے گا اس کا اندازہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تمہارا ذہن کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، جو صاحب نصاب ہیں، ان کو اپنے مال کی زکوٰۃ حساب لگا کر کے جو ہے نکالنی چاہیے۔ یہ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ کتنے حج کر لیے ہو، تہجد گزار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، ہر وقت تسبیح کے دانے پھیرنے والا ہو، لیکن اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ
اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی تہجد قبول نہیں ہوگی، اس کا تسبیح پھیرنا اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں فریضوں کو الگ الگ مت کرو، یعنی زکات نہیں دے رہے ہو، صرف نماز ہی نماز پڑھتے جا رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ زکات ادا کیے بغیر تمہاری نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں، اس لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ چلاؤ، نماز کی بھی پابندی کرو، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکات بھی ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، اس کو بھی اللہ نے اپنے قرآن کریم میں قرضے سے تعبیر فرمایا ہے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم اللہ کو قرضہ دو، اللہ کو کیا دو؟ قرضہ دو، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو تم وما انفقتم، جو کچھ تم خرچ کرو گے تجدوہ عند اللہ، اللہ کے یہاں اس کا تم بہترین صلہ پاؤ گے۔ اس لیے جو ہے رمضان کے مہینے میں تو ویسے بھی آدمی کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا چاہیے، اور خاص طور سے جو زکوٰۃ ہے یہ چونکہ فرض ہے، یہ نفل نہیں ہے، یہ فرض ہے، اس کا ادا کرنا بہرحال ضروری ہے، تو اس پر خاص طور سے دھیان دینا چاہیے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر، مال جو ہے جمع کر کر کے رکھنے والے اور جو ہے گن گن کر کے جمع کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت خطبہ میں پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، گن گن کر کے رکھتے ہیں، ڈرتے ہی اس سے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں کسی غریب محتاج اور نادار کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ عذاب خوشخبری کی چیز نہیں ہے، یہ تو غم کی خبر ہے نا، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ عذاب کی خوشخبری کیا معنی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ عذاب کی خوشخبری کہہ کر کے ان لوگوں کی اہانت مقصود ہے، اور ان لوگوں کو جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں نا، کسی کو جب کوئی چور پکڑا جاتا ہے اور اس کو پٹائی ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی مزہ آ رہا ہے کہ چوری کا نہیں آ رہا ہے، حرام کھانے کا مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، حالانکہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، ڈنڈے لگ رہے ہوتے۔ تو اسی انداز میں اللہ فرما رہے فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے سونے اور چاندی جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس جو تپتے ہوئے سونے اور چاندی کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا،
ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور داغنے کے ساتھ ساتھ یوں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا بما کنتم تکنزون، مزہ چکھو اپنے مال کا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ تم پر ظلم نہیں کر رہی، یہ تم پر زیادتی نہیں ہے، یہ جو کچھ تم کو داغ لگ رہی ہے جہنم کی آگ کے تم کو جو ہے سے داغا جا رہا ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی خزانہ ہے، یہ وہی مال ہے، یہ وہی سونا چاندی ہے جس کو تم جو ہے جمع کر کر کے رکھتے تھے تاکہ اس میں خرچ کر کے میرا مال کم نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے فذوقوا، مزہ چکھو تم اپنے جمع کیے ہوئے مال کا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں مال اور پیسہ جمع کرنے والا، سونے چاندی کو جمع کرنے والا اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والا، یعنی اس کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے والا اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کے مال کے تختیاں بنائی جائیں گی، تختیاں لمبی لمبی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے لوہے کے پترے کو جو آگ میں تپایا جاتا ہے اور اس کو موڑنے کے لیے کتنا تپایا جاتا ہے جب تک کہ وہ خود آگ میں بن جاتی ہے، اسی طریقے سے ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اتنا تپایا جائے گا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے گی، اور پھر ان تختیوں کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ کتنا دردناک عذاب ہے، کتنا خطرناک عذاب ہے۔ اگر دنیا میں آگ کی ایک چنگاری ہمارے ہاتھ پر لگ جائے یا بدن کے کسی حصے پر لگ جائے، انسان کا پوری باڈی جو بے چین ہو جاتی ہے، انسان تڑپ اٹھتا ہے اور اس کے اندر ایک عجیب سی آگ سی لگتی ہے اور عجیب جلن ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کی آگ کا حال ہے۔ جہنم کی آگ دنیا سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی۔ کتنی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ مال جمع کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی مال جمع کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، وہ مال ایک سانپ بن جائے گا۔ سانپ بھی کیسا؟ گنجا سانپ۔ فرمایا کہ گنجا سانپ کیوں بنایا گیا؟ فرمایا کہ وہ زہریلا اتنا ہوگا، اس کے اندر زہر اتنا ہوگا کہ زہر کی شدت کی وجہ سے وہ گنجا ہو چکا ہوگا، اس کے بال اڑ چکے ہوں گے، وہ گنجا ہوگا، اور اس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے جو اس کے اور بھی زیادہ شدید زہریلے ہونے کی علامت ہے۔ سانپ بنایا جائے گا، پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے گلے میں وہ لپٹے گا اور اس کے جبڑے کو کاٹے گا اور چیرے گا اور یوں کہے گا کہ بھاگ مت، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو دنیا میں جمع کر کر کے رکھتا تھا اور ڈرتا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اس کی زکوٰۃ دوں گا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے، میری پراپرٹی کم ہو جائے گی، میں وہی تیرا خزانہ ہوں۔ اور پھر یہ اس کو ڈستا جائے گا، 1-2 دن کے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ اس دن پورے دن چلے گا، 1 دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ پورا دن قیامت کا 1 دن کی مقدار 50,000 سال کی برابر ہوگی۔ جب تک اللہ سارے انسانوں کے حساب و کتاب سے فری نہیں ہو جاتے ہیں تب تک اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا، اور پھر حساب کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، اس کا بھی کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے نہ ہٹا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں سے اللہ 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے مانگ رہے ہیں،
کیا مشکل ہے ہمارے لیے، اور پھر اللہ اس میں برکت دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی، ایک حدیث میں، جو آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، لوگ زکوٰۃ حساب لگا کر کے نہیں نکالتے ہیں، ایسے لوگوں کے مال اکثر ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشکی میں یا تری میں، سمندر ہو یا جو خشکی ہو، کہیں بھی اگر کہیں مال ضائع ہو جاتا ہے، کسی کا مال جو ہے ڈوب جاتا ہے، تجارت میں گھاٹا ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال ضائع ہونے کی صرف ایک وجہ ہے کہ اس نے مال کی زکوٰۃ حساب سے نہیں نکالی ہے۔ اندازہ لگائیے، اگر ہمیں کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے، بعض لوگ زکوٰۃ تو نکالتے ہیں لیکن حساب نہیں کرتے ہیں، اس لیے حلال کمائی سے، حلال کمائی جمع کر کے اس میں سے اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو جو زکوٰۃ کی رقم اس کے مال میں پڑی ہے یہ اس پورے مال کو خبیث کر دے گی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی حلال طریقے سے مال جمع کر رہا ہے، حلال طریقے سے اس کے پاس مال جمع ہو گیا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، فرمایا کہ زکوٰۃ کا نہ نکالنا اس پورے حلال مال کو ناپاک اور خبیث کر دے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی حرام کما رہا ہے اور حرام کمانے کے بعد، اکٹھا کرنے کے بعد اس میں سے خرچ کر رہا ہے اور دماغ میں اور دل میں سوچتا ہے کہ میں اپنے مال کو پاک کر رہا ہوں، اس کا مال کبھی پاک نہیں ہوگا۔ حرام سے کمائی ہوئی کمائی کو صدقات کبھی پاک نہیں کر سکتے، اور حلال سے کمائی ہوئی کمائی میں سے زکوٰۃ نہ نکالنا پوری کمائی کو خبیث اور حرام اور جوہر گندی کرنے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے اپنے زکوٰۃ کو فرض سمجھ کر کے، دین اسلام کا اہم ترین رکن سمجھ کر کے، فریضہ سمجھ کر کے اس کو خرچ کیا کریں، حساب لگا کر کے، کہیں زکوٰۃ کا ایک پیسہ میرے ذمہ نہ رہ جائے۔ 2-4 پیسے زیادہ چلے جائیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کم رہ گئے تو ہمارے لیے مسئلہ ہے، ہماری پورے جو ہے پراپرٹی اور پورے مال کے لیے ہمیں نقصان کا سامنا کر سکتا ہے۔ اس لیے جو آدمی اپنے زکوٰۃ کی، مال کی زکوٰۃ بر وقت حساب نکال کر کے نکال لیتا ہے، اس کا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، یہ بات جو ہے سنا کر کے ختم کرتا ہوں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کیسے محفوظ ہوتا ہے۔ ایک غیر مسلم کا، مسلم کا بھی نہیں ہے، انگریز کے دور میں، جس وقت یہاں انگریز تھے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب آپ بیتی میں کہ انگریز تھا، اس کا حویلی اور اس کی جھوپڑی بنی ہوئی تھی، مکان بنا ہوا تھا، تو دن کو وہ اپنے دفتر میں تھا، پیچھے سے ملازم رکھا ہوا تھا۔ ان کی بستی میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی اور آگ اس کے انگریز کے مکان کی طرف بڑھ رہی تھی، تو یہ بھاگا اس جو ہے انگریز کے پاس گیا، اس کا خادم، اور کہا کہ سر ہمارے بستی میں آگ لگ گئی ہے۔ اس کو دھیان ہی نہیں دے رہا، اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ جب کام مکمل کر چکا، بولا کہ تو کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بستی میں آگ لگ گئی، آپ کا مکان جل گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا، جاؤ دیکھ کے آؤ، میرا مکان نہیں جلا ہوگا۔ وہ نوکر واپس گیا، کیا دیکھتا ہے کہ آگ آتے آتے اس کے مکان کے پاس آ کر کے آگ بجھ گئی، اس کے مکان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ واپس آ کر کے وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے علماء سے اور مسلمانوں سے سنا ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ حساب کر کے دے دیتا ہے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ میں نے اس وقت سے جو بات جو ہے میں اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہوں۔ غیر مسلم ہے، اسلام کو ماننے والا نہیں ہے، لیکن اس کو یقین اتنا ہے کہ اس کو دل میں ذرا بھی خدشہ نہیں آ رہا ہے، اس لیے اس کو یقین ہے کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ کیا کر رہا ہوں، ادا کر رہا ہوں، اس لیے میرا مکان نہیں جلا ہوگا۔ اس قسم کے کئی واقعات علماء کرام نے لکھے ہیں، ایک دو میں کئی واقعات علماء نے لکھے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بقیہ جو مال ہوتا ہے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ یوپی ہی کے علاقے میں اس زمانے میں ایک حاجی صاحب تھے، حاجی فضل خان، تو بہت
بہت اللہ والے تھے، تہجد گزار آدمی تھے، ان کا تقیہ کلام تھا، ہر بات میں وہ اللہ کا فضل کہتے تھے، اللہ کے فضل سے آج یہ ہو گیا، اللہ کے فضل سے آج یہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہ اللہ والے کسی عالم کے پاس گئے، ان کو کہنے لگے کہ آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا، اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ بھائی کیا ہوا؟ تو کہا کہ آدھی رات کو میں ایک کمرے میں سو رہا تھا، کچھ چور میرے گھر میں آئے اور جو ہے میرے دوسرے کمرے کا تالا توڑنے لگے۔ میں نے آواز سنی، اٹھا تو دیکھا کہ وہ جو چور جو ہے وہ تالا توڑ رہے۔ میں نے ان کا کہنا بھائی یہ تالا تم سے نہیں ٹوٹے گا، میں میری مال کی زکات نکال دی ہے، اور چوروں کو بھگانے میں سو گیا واپس۔ صبح تہجد کے لیے اٹھا، تب تک دیکھا تو کوشش کر رہے تھے، فجر کے لیے اٹھا تب تک وہ کوشش کر رہے تھے، آخر کار چور بھاگ گئے اور ان سے وہ معمولی سا تالا 6 آنے کا تالا تھا، اور فرماتے ہیں وہ تالا ان چوروں سے مل کر کے 4-5 چور تھے، وہ تالا نہیں توڑ سکے۔ کون سی طاقت تھی؟ آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار وہ سب کیوں ہوا میں تیر چلا رہے ہو، یہ سب بھی ہو سکتا ہے کیا؟ لاؤ کون سا مضبوط تالا ہے ہم ابھی توڑ دیتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کی قدرت کے اللہ تعالیٰ اسے واقعات دکھلاتے ہی یہ ہمارے یقین کو پختہ کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میں الحمدللہ میرے مال کی زکات بر وقت اور پوری نکال دیتا ہوں، اس لیے میرے دل میں یقین تھا کہ جو میرا مال پڑا ہوا ہے یہ ان ظالموں کو اور چوروں کے ہاتھ نہیں لگے گا، اس لیے کہ اللہ کی حفاظت ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ کی جو ہے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مختصر سا حکم ہے کہ 40واں حصہ، اگر 40,000 آپ کے پاس ہے، اگر آپ کو کوئی دنیا میں آپ کو 40 دے دے وہ 40,000 روپے، یہ 40,000 آپ رکھ لو، گھر جاتے ہوئے راستے میں بندہ بیٹھا ہوا ہے 10,000 اس کو دے دینا، باقیہ تم تمہارے گھر لے جانا۔ یقین مانیے آپ کے پیشانی پر کوئی شکن آئے گا؟ کہے گا کہ یار میرے تو 40,000 روپے فری بھی مل گئے، اگر یہ مجھے 10,000 کا کہتا میں 10,000 بھی دیتا، 30,000 تو میرے پاس رہتے۔ تو اللہ 40 میں سے ایک مانگ رہے کہ ان 40 تم رکھ لو تمہاری ضروریات کے لیے، لیکن ایک میرے نام پر میرے مفروض الحال بندوں کو دے دو تاکہ ان کی بھی ضرورتیں پوری ہوں اور تمہارا فریضہ بھی ادا ہو جائے۔ لہٰذا جو ہے اس مبارک مہینے میں کوشش کرنی چاہیے، جو لوگ زکات دے رہے ہیں، جو ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، ایسے لوگ بھی ہیں جو حساب لگا کر کے زکات دیتے ہیں، آپ ان سے جا کر کے پوچھئے کہ ان کو کتنا سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں کتنی ترقی دیتے ہیں۔ لہٰذا سبھی حضرات اپنی ترتیب بنائیں، گھر میں عورتوں کو بھی مسائل بتائیں، وہ بھی اپنے جو ہے زیورات کی زکات نکالا کریں، مسائل جو ہے پوچھا کرے علماء سے کس پر کتنی زکات نکلتی ہے۔ وقت مختصر رہتا ہے ورنہ کچھ مسائل عرض کرتا، بہرحال اپنی ضرورت کے مطابق اپنے علماء سے مسائل پوچھا کریں اور زکات کی ادائیگی کی جو ہے کوشش کرا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا